پسندیدہ صفات والے بھی دنیا سے نوازے جا رہے ہیں اور ناپسندیدہ صفات والے۔ اب سننا، اور یہ بات حدیث میں بھی آئی، دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے اور جن کو ناپسند کرتا ہے، مگر اللہ دین اور علم دین صرف ان کو عطا کرتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات دین اور علم دین صرف ان کو ملے گا جن کو اللہ منتخب کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک ہیں اور اپنی استقامت کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں بے نظیر، صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو اتنا مارا گیا کہ جس جلاد نے ان کو کوڑے لگائے وہ کہتا تھا کہ اگر ان کے کوڑے میں کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا۔ اتنی سزا انہوں نے رائے حق میں برداشت کی اور ایسی مشقت سے جب ان کے اوپر وہ آزمائش آنے والی تھی تو ان کے استاد امام شافعی نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا احمد کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ ایک آزمائش ان پر آنے والی ہے، ثابت قدم ہے۔ امام شافعی استاد نے امام احمد ابن حنبل، اور امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر کہا کہ احمد کو یہ خواب بھی جا کر سنا دو اور پیغام بھی بتا دو۔ وہ سفر کر کے آئے، امام احمد سے ملاقات کی اور کہا استاد نے بھیجا ہے اور یہ پیغام ہے اور خواب ہے، تو رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام سن کر رو پڑے۔ اور یہ چونکہ یہ خوشخبری کی بات تھی اور اس زمانے میں خوشخبری سنانے والے کو کچھ انعام دیا جاتا تھا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنا کرتا اٹھایا اور فرمایا قسم بخدا میرے پاس تم کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، بس یہ کرتا لے جاؤ۔ چنانچہ اپنا کرتا دے دیا۔ وہ واپس لوٹے، امام شافعی کے پاس گئے تو امام شافعی نے پوچھا کہ کیا ہوا احمد، کیسا احترام کا رشتہ تھا۔ عزیز بچوں اس کو سمجھو کہ کیسا احترام کا اور اکرام کا رشتہ ہے طالب علم میں اور استاد میں، کیسا ایک جوڑ، ایک رابطہ۔ امام شافعی استاد ہیں اور اتنے بڑے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں اور امام وقت۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں امام شافعی نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ احمد نے یہ خواب سن کر کیا کہا، انہوں نے نقل کیا اور یہ بھی بتایا کہ اپنا کرتا انہوں نے اتار کر دیا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی عظمت ان کے استاد امام شافعی کے دل میں تھی، فرمایا کہ کرتا احمد نے تم کو دیا ہے اس لیے میں تم سے مانگتا نہیں، لیکن اس کرتے کو کسی پانی کے برتن میں بھگو دو، رات بھر بھیگا رہنے دینا، صبح اس کا غسالہ جو پانی ہوگا کرتے کا جس میں ڈبایا جائے گا وہ پانی لے کر آ جانا، ہم برکت کے طور پر استعمال کریں گے۔ احمد کا کرتا ہے آپ اور امام شافعی خود امام وقت استاد ہیں، لیکن اپنے شاگرد کے یہ احترام ہماری درسگاہوں کی تہذیب اور روایت احترام کی، عزت کی، ایک دوسرے سے اخلاص برتنے کی۔ خیر جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور تاریخ اسلام کا بے نظیر جنازہ اٹھا، ایک روایت میں کہ 13 لاکھ اور ایک روایت میں 30 لاکھ اتنے افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے، تو بادشاہ وقت نے کاندھا دیا، 20,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے سامنے مجھ کو کھڑا کیا اور مجھ پر ہیرے جواہرات کی بارش، اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ احمد جا ہماری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ اگر تجھ کو دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو میں اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالتا، اگر تجھ کو دوزخ میں ڈالنا ہوتا میں اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالتا۔ عزیز بچوں ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، انتخاب خداوندی پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا، اور شکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، شکر ادا کرو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے سمجھے کہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور زبان سے تعریف کرے کہ میرے اللہ تیرا احسان ہے،
اور نعمت کو اس کے محل میں استعمال کرے، یہ ہے حقیقت شکر۔ مکہ مکرمہ میں صوفیاء کرام کا مجمع تھا اور بڑے بڑے مشائخ اور اکابر موجود تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نوجوان تھے، وہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے، لیکن ان کی اس وقت شہرت نہیں تھی، جوانی کی عمر تھی اور بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، حقیقت شکر پر بات ہو رہی تھی۔ سب حضرات بیان کر چکے تو لوگوں نے کہا وہ جوان تو بھی بتا کہ شکر کی حقیقت تیری نگاہ میں کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میری نگاہ میں تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تستعان بنعم اللہ علی معاصی، کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، یہ شکر۔ تمام صوفیاء عمر دراز لوگ پکار اٹھے کہ شکر کی صحیح حقیقت تو اس جوانی میں اللہ تستعان بنعم اللہ علی معاصی، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، یہ ہے نعمت کا شکر۔ خانوادہ داؤد پر نعمتیں برسائی گئی تھی، اس لیے مطالبہ ہوا شکر ادا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا۔ اور جو نعمتیں ان کو ملی تھی اور ان کے خانوادے کو، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت تھی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، علمنا منطق الطیر، علم عطا کیا، علوم میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا اور دنیاوی اور دینی منصب کو جمع کیا۔ دنیاوی منصب میں سب سے بڑا منصب بادشاہت اور دینی مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت، دونوں منصب اللہ نے خانوادہ داؤد میں جمع کر دیا، بادشاہت بھی رکھی اور نبوت بھی رکھی۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں اللہ نے پیغمبر رکھے وجعلکم ملوکا، اور بادشاہ بھی بنائے، بادشاہت بھی جمع کی اور نبوت بھی۔ یاد رکھنا دینی مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت ہے اور دنیاوی مناصب میں سب سے بڑا منصب بادشاہت ہے۔ اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا کہ شکر ادا کرو۔ اب یہاں ایک نقطہ اور سن لیجیے، علم سے بہرور کیا گیا اور انبیاء اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے، لیکن حدود غائب ہوا، تلاش کی گئی، مختصر کر کے بتایا، حدود غائب ہوا، تلاش کی گئی اور تلاش کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ اچھا کبھی آپ حضرات نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں جو ہمارے دور ہے اس کے بچے ہیں یا اونچی جماعتوں کی، کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ہدہد کی تلاش کیوں نہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام؟ اتنی بڑی سلطنت تھی، یہاں تو ہم لوگ 700 بچوں کی حاضری دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، وہاں تو بہت بڑی سلطنت تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہدہد سے حضرت سلیمان یہ کام لیتے تھے کہ جب ان کو وضو کرنا ہوتا تھا اور وہ سفر کے دوران ہوتے تھے اور پانی نہیں ملتا تھا تو ہدہد سے یہ خدمت دی جاتی تھی کہ وہ بتاتا تھا کہ زمین میں یہاں پانی ہے، یہاں کھودیے تو پانی نکلے گا۔ ہدہد کو اللہ نے بہت تیز بصارت دی ہے، بہت تیز نظر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ہدہد سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری نگاہ اتنی تیز ہے کہ تم زمین کے اندر موجود پانی کو دیکھ لیتے ہو، لیکن جب شکاری جال بچھاتا ہے تو وہ جال تم کو نظر نہیں آتا، اس میں آ کے تم پھنس جاتے ہو۔ تو اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو پھر انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب تقدیر آتی ہے تو تدبیر دری رہتی ہے۔ تو ہدہد کی تلاش اس لیے ہوئی تھی کہ حضرت سفر میں تھے اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو کہا کہ ہدہد کو بلاؤ ذرا دیکھیے کہ کہاں ہے پانی۔ اب جب ہدہد کو تلاش کیا گیا تو حضرت غائب تھے، تو اس کے بعد پھر کہا کہ اگر کوئی عذر معقول نہیں پیش کرے گا تو سوا سخت سزا دوں، اس لیے ضرورت تھی، ضرورت کے وقت آدمی غائب ہے۔ جیسے ناظم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے جب کوئی استاد وقت پہ حاضر نہ ہو یا کسی کو کام دیا وہ غائب ہو جائے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے، ملتزم ہے، اس کے اوپر یہ اثر ہوگا کہ بھائی کام بھی کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ناراضگی ہوئی، اسی لیے اتنے سخت الفاظ قرآن میں۔ پھر جب ہدہد آیا تو کیا ہوا؟ اب دیکھیے ہدہد کی زبانی کیا کہلوایا جا رہا ہے قرآن میں، انی
أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. یہاں صرف اتنا نقطہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو حدود جیسے چھوٹے پرندے کو بھی یہ ہمت بخشتی ہے کہ وہ بادشاہ وقت اور نبی وقت کے سامنے اس نمو لہجے میں بات کرے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اتنی اہم تو عبادت ہے، میرے پاس علم ہے جس کی آپ کو خبر نہیں. اس نمو لہجے میں گفتگو وہ کرے گا جو علوم سے مالا مال. اللہ نے قرآن میں یہ جو واقعہ بیان کیا اس کا سب سے خوبصورت پہلو علم کی عظمت. آپ قرآن کی آیتوں کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھا کیجیے کہ کون سا پہلو بیان کیا جا رہا ہے. اب جیسے ایک مسئلہ ہے قلب معلم کا، وہ کتا جس کو سدھایا گیا. ایک کتا ہے جو سدھایا نہیں گیا، اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا شکار درست ہے. اور ایک ہے قلب معلم جس کو سدھایا گیا ہے. جب وہ کسی جانور کو پکڑے گا تو وہ اگرچہ کہ کتا ناپاک ہے لیکن اس کا پکڑا ہوا جانور اس کا استعمال درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نے اس ناپاک جانور کو بھی یہ عظمت بخشی کہ یہ کسی جانور کو پکڑے گا تو اس کا پکڑا ہوا جانور جائز ہو، درست ہو رہا ہے. قلب معلم کا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں جہاں آیا ہے سورہ مائدہ میں، ان آیتوں کو پڑھ لیجیے تفکر غور سے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کس کس طرح علم کی عظمت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے. ارشاد ہوا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کی گواہی فرشتوں کی اور اہل علم کی. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اپنی ذات اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اہل علم کو بیان فرما کر بتا دیا کہ کائنات میں افضل ترین لوگ علم والے لوگ. اپنی ذات اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اقتران ہوا ان کا جو اہل علم ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا اس کے درجات صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور اس میں روایت بیان کی کہ جنتی دو قسم کے ہوں گے، ایک صاحب علم اور ایک عامی جنتی. اور صاحب علم اور عامی جنتی کے درمیان درجات کا فرق ہوگا. ایک روایت میں 100 درجے ہوں، ایک روایت میں 700 درجے ہوں. اور درجے ایسے نہیں کہ ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا. ارشاد فرمایا بین کل درجتین مسیرۃ 500 عام. ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا. آپ غور کیجئے کہ علماء کو خدا تعالیٰ جنت میں کتنا اونچا مقام عطا ہے. مسیرۃ 500 عام. مولویوں سے وہاں بھی لوگوں کو چھٹی نہیں ہے. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ تم کو اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے سب مل چکا. کس کی تمنا کرتا؟ کہے گا کہ ایک نعمت باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے. لوگ کہیں گے وہ کیا؟ ارشاد ہوگا اہل علم سے پوچھے، اہل علم سے. یہ روایت خاص طریقے پر ان کو سنانی چاہیے جو بیچارے مولویوں سے گزرتے ہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم سے چھٹکارا کہیں نہیں ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ ہم نے پڑھا دیا اور چھٹی ہو گئی، اوپر بھی ملاقات ہونے والی ہے. اور وہاں بھی ہمارے پاس کسی نہ کسی مسئلے میں آنا پڑے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں مولویوں سے ان کو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مولوی کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا ہے. ہاں ہم لوگ تو پورے ملک میں جاتے ہیں نا، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو مولویوں سے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب ملامتی طبقہ ہے، مولوی ملامتی طبقہ ہے. تو ایسے لوگ ان کو یہ روایت ضرور سنانی چاہیے کہ بھائی صاحب جن سے آپ دنیا میں پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں اوپر بھی ان سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ دوسرے محلے میں تشریف رکھتے ہو. آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں. خیر جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ شکر ادا کیجیے. اور شکر یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں غیر معمولی محنت کی. جب اللہ نے چن لیا تو آپ محنت کیجیے، راتوں کو جاگیے، مطالعے میں اپنے آپ کو کھپائیے اور سمندر علم میں اندر
جا کر بحر علم میں گوتے لگا کر ہیرے جواہرات لے کر آئے جو سطح سمندر پر ٹہلتا رہے گا گھوڑا کرکٹ اس کے ہاتھ میں آئے گا اور جو سمندر کی تہ میں اترے گا وہ ہیرے اور موتی اور جواہرات لائے گا طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے پناہ محنت کرے عزیزو اس حقیقت کو یاد رکھنا آج کی محنت کل کام آئے گی آج جتنی جانفشانی کرو گے کل خدا تعالیٰ ان کا اونچا مقام دے گا یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر الليالي ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي بلغني الى اقصى المعالي یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم محنت کے راستے پر نہیں چلیں گے ہمارے ہاتھ عزت نہیں آئے گی اونچا مقام نہیں پا سکے ہمارے جتنے بڑوں کو اونچا مقام ملا ہے وہ محنت کے نتیجے میں ملا ہے کد و کاوش کے نتیجے میں ملا ہے بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا شرر تیشہ سے ہے روشن خانہ فرحاد اقبال کہتے ہیں شرر تیشہ سے ہے روشن خانہ فرحاد بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا غیر معمولی محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے اور اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر زمانہ آپ کو ضائع کر دے گا کتنے علماء ہمارے فارغ ہوتے ہیں زمانے کی بھیڑ میں کہاں گم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اس لیے کہ محنت اور قد و کاوش کی راہ پر نہیں چلے آج محنت نہیں کریں گے تب دشواری ہوگی لوٹ کے جائیں گے کوئی مسئلہ پوچھے گا معلوم ہی نہیں ہوگا کوئی کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے گا معلوم نہیں ہے تو ذلت ہوگی اور اگر بغیر علم کے بتا دیں گے تو وہ بھی گمراہ ہوگا اور یہ شخص بھی گمراہ کرنے والا شمار ہوگا وہ ہے نا کہ کسی طالب علم سے ایسے ہی بغیر محنت کے گیا ہوگا تو کسی طالب علم سے پوچھ لیا پوچھنے والے نے کہ وہ کنویں میں مرغی گر گئی ہے کتنے ڈول پانی نکالیں گے بھائی گاؤں دیہات میں تو یہی مسئلہ ہوگا تو کتنے ڈول اب اس کو معلوم نہیں تھا اچھا ہمارے درس گاؤں میں کبھی کبھی ترتیب بھی بتائی جاتی ہے نا ترکیب بھی کہ بھائی اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے کوئی پوچھ لے تو کہہ دو کہ جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ خود سے گری تھی یا مرغا دوڑا رہا تھا تو گری وہ جتنی دیر میں تحقیق کر کے آئے گا اتنی دیر میں قدوری میں مسئلہ دیکھ کے بتا دے گا مولوی وہ مخلوق ہے جس کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں ہے مولوی وہ مخلوق ہے ایسے ایسے نقطے ڈھونڈ کے لاتا ہے ہے نا کہ یہودی سے کسی یہودی نے مولوی سے کنواں بیچا تھا اور چند دن کے بعد ملاقات ہو گئی تو یہودی نے کہا کہ مولوی صاحب کو جو کنواں میں نے بیچا تھا میں نے صرف کنواں بیچا تھا پانی نہیں بیچا تھا سودا صرف کنویں کا ہوا تھا پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے اس نے بھی دماغ لگایا اور یہ سمجھا کہ یہ ہار جائے گا کہا کہ میں نے صرف کنواں بیچا تھا پانی نہیں بیچا کنویں کا سودا ہوا ہے کاغذ پہ بھی لکھا ہے کنویں کا سودا پانی کا سودا نہیں مولوی صاحب نے کہا اچھا ہوا آپ نے میں 3 دن سے تو آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا کہنے لگا کیوں کہنے لگے اس لیے کہ وہ جو پانی آپ نے نہیں بیچا ہے میرے کنویں میں آپ نے پانی رکھ رکھا ہے اس کا کرایہ کون دے گا یا تو پانی سارا نکال کے دے جاؤ یا تو کرایہ ادا کرو اس نے تو گھر جا کے 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوئی عزم کیا ہوگا کہ آئندہ کسی مولوی سے کوئی لڑائی مولوی ہو مولوی تو وہ مخلوق ہے جس کا کوئی توڑ نہیں تو ہم کو بتایا گیا لیکن کبھی کبھی دشواری ہو جاتی دشواری اسی مسئلے میں میرے والد صاحب نے سنایا تو پوچھ لیا اس نے مرغی کے لیے یہ کیا کیا جائے تو اس نے بھی ترکیب لڑائی مسئلہ یاد تھا اس نے کہا کہ مرغی گندی تھی یا صاف ستھری تھی وہ سامنے والا بھی بڑا ذہین تھا اس نے کہا کہ مولوی صاحب وہ تو بالکل صاف ستھری تھی وضو کر کے غسل کر کے استعمال کر کے بتاؤ مسئلہ یہ تو آگے چکر میں کہ بھائی اب کیسے بتائیں مسئلہ آج اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر ایسی ہی دشواری ہوگی اس لیے آج محنت کرنے کی عادت کریں خوب محنت کیجیے مسائل یاد کیجیے قرآن مجید کی تفسیر یاد کیجیے
آیتوں کا کیا، آیتوں سے کیا پیغام دیا جانا ہے، احادیث میں کیا ہمیں سبق سکھایا گیا ہے، آداب زندگی حاصل کی، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ پھر دوسری بات جو بہت اہمیت سے سمجھنے کی ہے وہ ہے مطالعے کی کثرت، خوب مطالعہ کرنا ہے۔ جتنا آپ مطالعہ کریں گے آپ کے علم میں اتنا رسوخ پیدا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ایسے باعظمت عالم ہیں کہ ان کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں تھا، جمعہ کا دن تھا، لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا اور شیخ عبدالرحمان سدیس جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے زیر سایہ جمعہ کے ممبر رکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے پر سایہ خانہ کعبہ کو پڑتا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خطبہ دے رہے تھے۔ لاکھوں لوگ، علماء بھی، صلحاء بھی، کیسے کیسے لوگ، اور وہ بار بار حدیث پڑھتے تھے اور کہتے تھے رواہ الامام البخاری فی صحیحہ، اور دعائیہ کلمات کہتے تھے۔ امام بخاری کا نام بڑے عظمت احترام سے لیتے تھے۔ جب کئی دفعہ انہوں نے حضرت امام بخاری کا اس طرح عظمت احترام اور دعاؤں کے ساتھ ذکر کیا تو بے اختیار مجھ کو یہ خیال ہوا کہ امام بخاری عجمی انسان تھے، بخارا عجم میں، عربی نہیں تھے، عجم میں پیدا ہوئے، زندگی ایسی گزاری جو فقر و فاقے اور سادگی کی تھی، موت ایسی آئی کہ جلا وطن کر دیے گئے تھے اور گھر سے بے گھر تھے، اور اس حالت میں عید کے دن رمضان گزر رہا تھا، عید رمضان کے آخری دنوں میں انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اب تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، اب مجھ کو کائنات سے اٹھائے۔ اس قدر رنج و علم اور صدمے کی حالت تھی کہ دعا مانگی کہ اللہ اب دنیا میں رہنا میرے بس کا نہیں، تو مجھ کو اپنے پاس بلائے، اور جلا وطنی میں وفات ہوئی، اپنے وطن سے دور خرطن میں ان کا مدفن بنا، بخارا میں نہیں دفن کی۔ ایک ایسا شخص جو عجم کا رہنے والا تھا، جس کی زندگی اس طرح گزری، اللہ نے اس کو عظمت کا یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج خانہ کعبہ کے زیر سایہ عربی النسل امام لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع میں بار بار عظمت اور احترام سے ان کا نام لیتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ علم سے زیادہ عظمت دلانے والی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ علم ہی تو ہے جس نے یہ عظمت بخشی امام بخاری کو کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں ان کا نام اس طرح خانہ کعبہ کے زیر سایہ ممبر حرم پر لیا جا رہا ہے۔ واہ، اس سے بڑھ کر سعادت انسان کے لیے کیا ہو؟ اور کون سا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہوگا حرم شریف کا جو ان کے ذکر سے خالی ہوگا، ان کے ذکر سے خالی ہوگا۔ یہ عظمت کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے اور اللہ نے ان کو زبردست تصریفی صلاحیت عطا کی۔ ان کی جامع صحیح کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قوت حافظہ کا راز کیا ہے؟ قوت حافظہ کا راز کیا ہے؟ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر قوت حافظہ کا راز جاننا چاہتے ہو تو ایک جملے میں سنو، بار بار پڑھنا، یہ ہے قوت حافظہ کا راز۔ کوئی دوا نہیں بتائی، کوئی تدبیر نہیں بتائی، صرف ایک جملہ کہا ہے، بار بار پڑھنا، پڑھتے رہنا، یہ حافظے کو مضبوط کرنے کا طریقہ۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا، دو دفعہ پڑھ لیا اور چھوڑ دیا۔ بار بار پڑھیے، ایک کتاب کو 7 بار پڑھ لیجیے، 10 بار، کوئی اچھی کتاب ہے 20 بار پڑھ لیجیے۔ علامہ عبدالعزیز نعمت کے قریب کے دور کو گزرے، عربی ادب کے امام سمجھے جاتے تھے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے اساتذہ میں ان کا نام ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، لاکھ اور لاکھ عبارتیں، اشعار اور کیا کیا ان کو یاد تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی قوت حافظہ کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بس اوقات میں ایک ایک کتاب کو 25 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بار بار پڑھنا انسان کے دماغ کو علم کا مقصد بناتا ہے۔ یہ چیز۔ تیسری چیز ادب کرنا، ادب سے علم میں نورانیت آتی ہے، ادب سے علم میں نورانیت آتی ہے۔ درسگاہ کا ادب، اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب۔ علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے عالم تھے، ارشاد فرمایا کہ میں نے بلوغت کے بعد سے اب تک دینیات کی کوئی کتاب کبھی باوضو نہیں پڑھی، ہمیشہ باوضو ہو کر، بے وضو نہیں پڑھی، باوضو ہو کر ہمیشہ دینیات کی کوئی بھی کتاب پڑھی۔
اور وہ جو حاشیے ہماری کتابوں میں ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کتاب کو ادھر ادھر پلٹاتے رہتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر حاشیہ دیکھنا ہوتا تھا تو خود مڑ جاتے، ادھر حاشیہ لکھا ہوا ادھر چلے جاتے، ادھر حاشیہ لکھا ہے ادھر چلے جاتے۔ کتاب کو اپنا تابع نہیں بناتے تھے، اپنے آپ کو کتاب کا تابع بناتے، ایسا ادب کیا۔ تو یہ چیز ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے کہ کتابوں کا ادب ہو، اساتذہ کا احترام ہو۔ یہی علامہ انور شاہ کشمیری 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام، انہوں نے مقدمہ فتح الملہم میں لکھا ہے کہ لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسہ، کہ آنکھوں نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنا کوئی مثیل و نظیر دیکھا۔ کوئی شخص ان کے طرح کا متبحر عالم نہیں تھا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی۔ اقبال نے ان کے تعزیتی اجلاس میں لاہور میں کہا کہ میری نگاہ میں اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں 500 سال میں اتنا متبحر اور عمیق النظر عالم نہیں تھا جیسے علامہ انور شاہ کشمیری۔ اب غور کیجیے ہمارے بزرگ کس درجے کے تھے، ہمارے بزرگوں نے علوم میں کیسی مہارت حاصل کی۔ وہ ہے نا یہ جو ہمارے بچے تفسیر پڑھتے ہوں گے ان کو پڑھایا گیا ہوگا کہ لم یدری اعجاز القرآن الا الاعرجان، 2 لمڑوں کے علاوہ اعجاز قرآنی کو کسی نے نہیں سمجھا۔ جرجانی کے بارے میں اور زمخشری کے بارے میں جو کشاف جنہوں نے لکھی ہے، گرہ خوشا ہے نہ راضی ہے صاحب کشاف، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب ہے پانتے، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جار اللہ زمخشری اور جرجانی عبدالقاہر جرجانی۔ تو لم یدری اعجاز القرآن الا العالجان، دونوں پیر سے معذور۔ اور بات نکلی ہے تو سنا دیتا ہوں کہ علامہ جار اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ معذوری کیسے پیدا ہوئی؟ کہا ماں کی بد دعا کے نتیجے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بچپن کی عمر تھی اور میں ایک چڑیا پکڑ کر لایا اور اس کے پیر میں رسی باندھ کر اس کو اڑاتا تھا اور پھر کھینچ لیتا تھا۔ ماں نے کئی دفعہ منع کیا لیکن میں نے مانا نہیں۔ ایک دفعہ زور سے میں نے کھینچا تو اس چڑیا کا پیر ٹوٹ گیا۔ ماں نے غصے میں کہا جا تیرا بھی پیر ٹوٹ جائے۔ میں ایک سواری سے گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، معذور ہو۔ مکہ مکرمہ میں اتنا لمبا قیام ہوا کہ جار اللہ کہتا ہے، اللہ کے پڑوسی۔ اب سننا، لم یدری اعجاز القرآن الا العرجان۔ علامہ انور شاہ کشمیری اپنے درس میں کبھی کبھی یہ ارشاد نقل فرماتے تھے مقولہ، اور اس کے بعد کہتے تھے وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، میں ان کا تیسرا ہوں۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اعجاز قرآنی کو جاننے والا کائنات میں انا ثالثُهُمَا۔ اور اس کو کوئی ادعا نہ سمجھے، اس کو کوئی مدح ذات نہ سمجھے جو معیوب ہے، اس لیے کہ جو حقیقی صفت کسی کے اندر موجود ہو اس کا اظہار بر نص قطعی درست ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں جاننے والا ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں ہی اس منصب کا حقدار ہوں۔ مجھ کو یہ 2 تب میں چلا کے بتاؤں گا کہ نظام سلطنت کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو جو حقیقی خوبی ہے اس کا اظہار تعلی یا کبر نہیں ہے یا مدح ذات نہیں ہے، بلکہ وہ اظہار حقیقت یا تحدیث نعمت ہے۔ لیکن تحدیث نعمت کی آڑ میں اپنا پرچار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آج کل یہ بھی فیشن نکل پڑا ہے کہ میں تحدیث بالنعمہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ سارا قصیدہ جو کسی طالب علم یا مرید کا لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ ہم خود ہی پڑھ کر سنا دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، استاد سے کیسا تعلق تھا یہ سنو، کتنے بڑے عالم۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن ان کے استاد تھے، وہ حضرت شیخ الہند ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر ہندوستان سے جا رہے ہیں، اپنی جگہ ان کو صدر المدرسین متعین کیا۔ اس وقت یہ ترمذی شریف پڑھاتے تھے، یہ ہم پہ درس پہ اس دن گئے، ترمذی شریف کا درس شروع ہوا تو 4 منٹ ہوئے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کتاب بند کر دی۔
اور بڑے افسوس کے لہجے میں حسرت کے ساتھ فرمایا کہ آج حضرت جا رہے ہیں، میرا دل پڑھانے میں نہیں لگتا۔ بڑی حسرت سے اپنے استاذ کے جانے کا تذکرہ کیا کہ آج حضرت جو استاذ جا رہے ہیں، میرا پڑھانے میں دل نہیں لگتا ہے۔ کتاب بند کر درسگاہ سے اٹھ کر آئے، حضرت شیخ الہند چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، پیر زمین پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند بہت متواضع انسان تھے، لیکن اس دن علامہ انور شاہ کشمیری آئے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور حضرت کے دونوں قدموں کو اپنے سینے سے چپٹا لیا اور حضرت کے زانوں پر سر رکھ کر رو پڑے اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آج تک مجھ کو کوئی اشکال ہوتا تھا، آپ سے حل کرواتا تھا، اب آپ چلے جائیں گے تو میں کس سے اپنا اشکال حل کرواؤں گا؟ تواضع دیکھیے، کس سے میں اپنا اشکال حل کرواؤں گا؟ اور رونے لگے۔ حضرت نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور فرمایا انور شاہ آج کے بعد کوئی اشکال نہیں، آج کے بعد کوئی اشکال نہیں۔ وہ تو مرنے کا نظر تھے، فرمایا آج کے بعد کوئی اشکال نہیں۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ اتنا بڑا عالم ہے مگر استاد سے ایسی عقیدت محبت ہے، یہ جا کے قدموں میں بیٹھ گئے اور پیر اپنے سینے سے چپٹا لیا اور رونے لگے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اساتذہ کرام کا ادب انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اساتذہ کرام کا احترام انسان کو عظمت بخشتا ہے۔ چوتھی چیز، وقت کو ناپ تول کر خرچ کرنے کی عادت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے مشائخ کی صحبت سے دو باتیں حاصل کی کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، اگر وقت تلوار کی طرح ہے، اگر اس کو تم خیر کے کام میں نہیں کاٹو گے یہ تم کو کاٹتا ہے، اور نفس کو اگر تم اچھی بات میں مشغول نہیں کرو گے یہ بری بات میں تم کو مشغول کرے۔ یہ دو باتیں میں نے مشائخ کی صحبت سے حاصل کی۔ کسی نے کہا تھا وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ وقت رک کر انتظار نہیں کرے گا، وقت آگے کی طرف بڑھ جائے گا، ہم خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ وقت کا بھرپور استعمال کی، پورا نظام الاوقات کرے گا۔ تہجد میں اٹھنا ہے، چند رکعتیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رات کے آخری پہر کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیا کیجیے اور تھوڑی دیر دعا کر دیا کیجیے، اس سے برکت علم حاصل ہوتی ہے۔ اگر حافظ قرآن ہے اور آدھا پارہ پڑھ لیں، تہجد میں 1 پارہ پڑھ لیں تو کیا کہنا؟ وہ وقت ایسا ہے جب اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت تلاوت کرنی، تہجد پڑھنی، پھر فجر سے پہلے مطالعہ کرنا، فجر کے بعد یہ کرنا، پورا نظام الاوقات بنا۔ اور نظام الاوقات اس لیے نہ ہو کہ وہ صرف آپ کی کاپی میں لکھا رہے، آپ اس پر عمل ایک ایک چیز لکھیے، اس وقت آرام ہوگا، اس وقت فلاں ہوگا۔ قیلولہ بھی لکھ دیجیے، قیلولہ بھی جو آج قضا ہو رہا ہے وہ بھی لکھیے، اس لیے کہ قیلولہ تو دوسروں کے لیے سنت ہے، مولویوں کے لیے تو واجب کے درجے پہ، یجوز للعلماء ما لا یجوز لغیرہم، ہمارے لیے تو بہت گنجائش ہے نا۔ بعض طلبہ تو ہمارے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، مدرسوں سے تو مجھ کو بڑی اچھی واقعیت ہے نا، جہاں جائیے مدرسے کی کوئی نہ کوئی داستان سننے کو ملتی ہے، اور طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے۔ وہ مظہر سعادت میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بچے جو ہے پھل توڑ توڑ کے کھا لیتے ہیں، مالک کو بتائیے کیا چوکیدار جب کو کوئی توڑنے نہ پائے، وہ متعین تو ہو گیا، لیکن بچے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے تدبیر لگائی نہیں۔ ارے بھائی الحیلۃ الناجزہ مدرسے کی تو ایک مولوی نے لکھی ہے نا، تو راستہ تو کیونکہ ہمارے تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈی نکالتے ہیں۔ لیکن ایک دن چوکیدار نے 3 طالب علموں کو رگے ہاتھ پکڑ لیا، اب پکڑا تو کہا کہ چلو محتمم صاحب کے پاس۔ بچوں نے کہا ابھی محتمم صاحب کہاں ہوں گے، صبح ہم لوگوں کو پیش کر کہا ٹھیک ہے، اچھا نام بتاؤ، نام بتاؤ تاکہ صبح تم لوگوں کو بلایا جائے۔ انہوں نے کہا جی نام لکھ لیجیے۔ کیا نام ہے؟ قدوری نور النظا اصول الشش۔ صبح گیا محتمم صاحب کے پاس، 3 بچے قدوری نور النظا اصول الشش، یہ تینوں رات کو چوری کر رہے تھے اور پھل توڑنے سے گرفتار ہوئے، بلائیے اور ان کو سزا دی تھی۔ اب محتمم صاحب کو ہنستے ہنستے ٹوٹ پوٹ ہو گئے، وہ بیچارہ حیرت سے دیکھ رہا
رہا ہے کہ ان کے اوپر کون سا دورہ پڑے. خیر جو بات درج کرنی تھی وہ یہ کہ بعض بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو راستہ دور نکالتے ہیں. قیلولے میں بھی لمبا قیلولہ کہ القیلولۃ بعد نیت القیلولۃ واجبۃ من بدایۃ وقت الظہر الی نہایۃ وقت العصر. اللہم بسمک اعوذ واحد بعد نیت کر قیلولہ بھی لکھ دیتے اور نظام الاوقات جو ہے اسی مطابق. پانچویں چیز بلکہ چھٹی چیز آپ سے یاد کرنی ہے کہ آپ اپنے اسباب کے سلسلے میں 3 باتوں پر عمل کریں. پہلی چیز مطالعہ سبق سے پہلے، استماع الدرس غور سے دھیان سے سبق سننا، اور تیسری چیز مذاکرہ. مطالعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا سبق آپ حل کریں. مطالعے کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ تمییز المجموع من المعروف اس کا نام مطالعہ. تمییز المجموع من المعروف، مجموع معروف الگ الگ کہ یہ میں جانتا ہوں یہ میں نہیں جانتا، یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ نہیں سمجھ رہا بس. تاکہ جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک حصہ میں نہیں جانتا تھا، استاد نے مجھ کو سکھا دیا اور وہ چیز ہمیشہ اثر رہے. اور مذاکرہ آخری بات آپ سے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ علوم میں نورانیت آتی ہے عمل سے، اور عمل کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. کسی بزرگ سے، کسی صاحب دل سے انسان کا اصلاحی تعلق ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر عمل کی پختگی آئے، عمل کا جذبہ پیدا ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہمارا عمل ہو. یہ جو صحیح ستہ میں سے ابو داؤد ہے، اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے ساحل سمندر پر اور ایک جہاز لگا انداز تھا. جہاز کنارے تک نہیں آتا ہے، کشتیاں آتی ہیں جہاز تک لاتی لے جاتی. جہاز پر لوگ تھے، ان میں سے کسی کو چھینک آئی. اب یہ ہے کہ یہاں یہ رحمۃ اللہ کہتے تھے کاشی کو، لیکن انہوں نے ایک کشتی کرائے پر دی، 4 درہم کرایہ دیا، کہا کہ مجھ کو جہاز تک لے چلو. جہاز تک گئے اور پھر انہوں نے چہرہ اٹھایا اور جس نے چیخا تھا اس نے کہا یا رحمۃ اللہ. حضرت تھانوی کے مواعظ میں اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ ابو داؤد تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی. 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید. ایک سنت پر عمل کا ایسا اہتمام. رضا مظہر جانا بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے. استنجا خانے میں داخل ہو رہے تھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. مرید اٹھا کر لے کر آئے. دیر کے بعد ہوش میں آئے تو کسی نے کہا حضرت چکر آ گیا تھا، کوئی بیماری ہو گئی. فرمایا نہیں، آج زندگی میں پہلی بار خلاف سنت میں نے بائیں پیر کے بجائے دایاں پیر استنجا خانے میں. صدمے کی شدت پہ بے ہوش. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمل والے ہیں، عمل والے لوگ. سعید ابن مسیب اتنے بڑے تابعی و بزرگ اور عالم محدث گزرے. ارشاد فرمایا میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کسی بھی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. تکبیر اولا نہیں، فرمایا مسجد سے باہر میں نے فرض نماز کی اذان نہیں سنی. ایک زمانے میں مدینے میں ایک ہنگامہ ہو گیا تھا، لوگ گھروں میں مقید ہو گئے تھے. مسجد نبوی میں اذان نماز بند ہو گئی. کہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں چھپے، میں مسجد میں چھپا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں اذان کہنے لگا اور اکیلا تھا. نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اقامت کی آواز وہ اپنے گھر سے سنتا تھا اور میں اپنی نماز پڑھتا. اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی اور مسجد نہیں چھوڑی. آپ غور کیجیے سعید ابن مسیب کیسے ہمارے بزرگ اللہ والے گزرے. عمل کے پہاڑ، عمل کی راہ پر چلیں گے تب کامیابی ہوگی اور عمل کی راہ حاصل ہوگی سنت اہل اللہ سے. اقبال میں ابن مشرق مغرب پڑھنے کے بعد فلسفے کی واقعہ کتارنے کے بعد کیسی خوبصورت بات کی. فرمایا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا خراج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. نظر پڑے گی کسی اللہ والے کی تو انسان بن جائے. آپ میں قصہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شرابی جوان پڑا ہوا اور نشے کی حالت میں اور غیر کی ہو چکی ہے، کپڑے خراب ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی. یہ بیچارے صاحب دل سے چلے گئے قریب
جا کر انہوں نے اس کا چہرہ صاف کیا، کپڑا صاف کیا، کہیں سے پانی لے کر آئے، پھر بیٹھ کر اپنے دامن سے ان کو ہوا دے گا۔ آپ غور کیجیے، امام الاولیاء اور ایک شرابی جماعت کی ایسی خدمت کرتی، اس لیے کہ اہل اللہ کے دل میں خلق خدا سے محبت ہوتی، وہ بیٹھ کر اپنے کپڑے سے ہوا دیتے۔ تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا، اس نے حضرت کو دیکھا تو تڑپ گیا، اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے دور جائیے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ کا میرے سرانے بیٹھے ہوئے اور شاید میرا کپڑا بھی آپ نے صاف کیا، چہرہ بھی صاف کیا، بس یہ احساس ہوا اس کو تو رو پڑا، ندامت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہے۔ اس کو حضرت نے روتا ہوا دیکھا تو عالمہ کے سینے سے چپٹا لیا، کہا بیٹا اگر تو برا ہے تو کیا ہوا، توبہ کرے گا، نیک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور اس کے رونے کی وجہ سے حضرت کو بھی رونا ہے، یہ بھی رو دے گا، اور سینے سے چپٹا ہے، وہ بھی رو رہا ہے اور حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے